اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جادو کی جو اہم نشانیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتانے والے ہیں، اس لیے پیارے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جادو کی نشانیوں کو پتہ کر سکیں گے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر جادو تو نہیں ہوتا، یا پھر ایسا کوئی شخص ہوتا ہے کہ جس پر جادو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو کوئی ایک بار شک دلا دے تو پھر اسی چیز میں پڑ جاتا ہے، اور ادھر ادھر جا کر عاملوں کے پاس جا کر بہت سارے پیسے خرچ کر دیتا ہے، جبکہ اصل وجہ جادو نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب تک آپ پر یہ خاص نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں کہ جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو اس وقت تک آپ کسی کی بات پر بھی یقین نہ کیجیے گا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، یا پھر آپ کے گھر میں بندش وغیرہ کرائی گئی ہے، ٹوٹکے وغیرہ کرائے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ پر جادو ہو چکا ہے تو ہم آپ کو ایک ایسا نام بتائیں گے، ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کو کرنے کی برکت سے جادو کرنے والے شخص کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جہاں آپ کے گھر میں تعویذات دفن ہیں، جادو دفن ہیں، جو چیزیں بھی دفن کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو، ہم آج آپ کو شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا جادو کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور۔ پیارے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کا جرم مرتد سے بھی بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن ایک جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جادو کرانا یا کرنا یہ اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں براہ راست ابلیس یعنی شیطان اور اس کی اولادوں سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو کرنے میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں معاذ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے گستاخی اور قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر یعنی کہ مددگار مان کر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، سخت جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، جسے حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، انہی وجوہات کے بنا پر جو جادو کرنے میں مبتلا تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے چن چن کر ان کو قتل کرنے کا، ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دے رکھا تھا، اور آپ نے خود بھی اس دور میں بہت سے جادوگروں کو قتل کیا تھا، ان کی گردنیں اڑائی تھیں۔ پیارے دوستو، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا اور کتنا بیکار عمل ہے، کتنے بڑے گناہ کا سبب ہے۔ پیارے دوستو، لیکن آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر پریشانی اور ہر دقت کا سبب جادو کا ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اچھے رشتے نہیں ملتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کرا دیا گیا ہے، اگر اچھی نوکری نہ ملتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جادو کرا دیا گیا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو اس کو لگتا ہے جادو کرا دیا گیا ہے، کسی وجہ سے اگر وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اکثر یہی بات کرتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے جادو کرا دیا گیا۔ الرج پیارے دوستو، اس دور میں ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ہی بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دیکھنے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی جو خاص نشانیاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اس کے جو خاص علامات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ان علامات میں سے کسی بھی شخص میں 70% سے زیادہ 70% سے زیادہ اگر ظاہر ہوں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر جادو کرایا گیا ہے یا اس پر جادو کا اثر ہو چکا۔ پیارے دوستو، جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔
پیارے دوستو، جب جادو ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے خواب میں خطرناک جانور دیکھنا، جنگلی جانور دیکھنا جیسے کہ شیر وغیرہ، بھالو، ہاتھی، اس طرح کے جانور دیکھنا۔ خواب میں ایسا لگنا کسی نے جھٹکا دیا ہو، کسی نے زور زور سے پکڑ کے ہلا دیا ہو، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو صحیح سے نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ میں خود کو دیکھنا، سوتے میں ایسے دیکھنا کہ آپ کو جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو، اور جاگنے کے بعد محسوس کرنا کہ میں نے سچ میں کچھ کھایا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ اگر یہ چیزیں ظاہر ہوں، یہ اثرات ظاہر ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے تازہ ابھی جادو کرایا ہے۔ پیارے دوستو، اب جو علامات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو نشانیاں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ انتہائی سخت ہیں۔ ان علامات سے موت بے واقف ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ نے ان سے نجات کیسے پانی ہے، ان سے بچنا کیسے ہے، اس کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ جاگنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، جسم میں درد کا محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا، اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کرنا، اپنی غلطی کو بالکل نہ ماننا، رشتہ داروں، دوستوں، اہل و عیال سے بلا وجہ بڑے بڑے جھگڑوں کا پیدا ہو جانا، گھر والوں، بھائی بہنوں، بیوی سے، ماں باپ سے نفرت کا محسوس ہونا، سر، سینے اور کمر کے نچلے حصوں میں بوجھ اور دباؤ کا محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، اذان وغیرہ سے کراہت اور تناؤ محسوس کرنا، دین کے بارے میں کفریہ علامات کا آنا، خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم پر بال نظر آنا، خون کے چھینٹے گرنا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے بہت ہی برے نظر آنا، ان کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہونا، یا پھر کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کرایا جاتا ہے۔ ایسا لگنا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے یا پھر اس کے درد کا محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ کسی نے سر میں بہت ہی نوکیلی چیز داخل کر دی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کی بیماری میں ڈاکٹر صحیح سے جواب نہ دے پا رہے ہوں، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں اور پریشانی کے بارے میں پتہ نہ چل پا رہا ہو، تو پیارے دوستو، یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا۔ پیارے دوستو، بعض دفعہ میاں بیوی پر ان کے بیچ نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کرایا جاتا ہے۔ مثلا جب شوہر پہ جادو کرایا جاتا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جب بیوی پر کرایا جاتا ہے تو بلا وجہ شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی جب وہ اس جال سے باہر آتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے تھے، ہم سے یہ کیسے غلطیاں ہو رہی تھیں، لیکن پھر وہ دوبارہ سے بے اختیار ہو کے وہی غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رشتوں کا صحیح جگہ طے نہ ہو پانا، رشتے نہ مل پانا، لڑکی حسن والی بھی ہے، گھر والے مالدار بھی ہیں، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی اچھے رشتے نہیں مل پا رہے، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا نہیں اور بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہو پاتا۔ اولاد کی بندش۔ پیارے دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل نارمل ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کی پیدائش نہیں ہوتی، بچے مر جایا کرتے ہیں یا پھر پیٹ میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نامعلوم بیماری۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ اپنے دشمنوں سے یا پھر اپنے رشتہ داروں سے بدلہ لینے کے لیے، یا پھر ان کی جن سے بھی دشمنی ہوتی ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے نامعلوم بیماری کا جادو کروا دیتے ہیں۔ اس بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، میڈیکل رپورٹس بھی نارمل آتی ہیں، ڈاکٹرز بھی بیماری کو نہیں جان پاتے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی گھٹنے میں، کبھی پیٹ میں ہوتا ہے تو کبھی سینے میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری بیماری ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور اکثر میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اگر یہ نشانات آپ میں ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جادو بہت پرانا جادو ہے اور یہ جادو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ کو کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ جعلی پیروں کے فساد میں پڑ جاتے ہیں، ان کے چنگل میں پھنس کے اپنے بہت سارے پیسے ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
تو آپ نے جادو سے نجات پانے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کو 10 مرتبہ دم کر کے پانی پر دم کر دینا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا، اور اس پانی کو آپ نے اپنے گھر والوں کو نہار منہ پلا دینا ہے، یعنی کہ خالی پیٹ پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے اندر کا جادو پیشاب کے آتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، گھر کے اندر جو جادو کے اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسی پانی کو جس پر آپ نے دم کیا ہے اس کا چھڑکاؤ آپ اپنے گھر کے دیوالوں پہ کر دیں، اور آپ 1 مرتبہ گھر کے ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارے دوستو، اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے پیارے دوستو، آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ کو مکمل 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو آپ اکیلے خود پڑھیں یا پھر سارے گھر والے مل کر 10 مرتبہ سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے زیادہ اسے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔